السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرتی کامرس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے فرسٹ ویڈیو میں بات کی کہ فائور پہ کس طرح اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، تو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ فائور پہ کس طرح گگ بنائی جاتی ہے اور اپنی گگ کو ہم کس طرح رینک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں کہ فائور پہ گگ بنانا تو بہت ایزی کام ہے، بہت ہی سمپل کام ہے، لیکن گگ کو مونیٹائز کرنا، اس کی ایس سی او کرنا، کس طرح گگ رینک ہوتی ہے۔ بہت سارے سیلر پہلے آلریڈی فائور میں بہت سارا جو ہے نا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سیلر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو فرسٹ سیلر مس کر دیتا ہے اور جو ہے نا جس کو آرڈرس نہیں ملتے ہیں، یا کچھ ایسی جو مس چیزیں ہوتی ہیں جو فرسٹ سیلر جو ہے نا مس کرتا ہے اور اس کو آرڈرس نہیں ملتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح ایک بیکم اے سیلر آپ جب فائور پہ آتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے اپنی گگس بنانی ہے اور اپنی گگس کو رینک کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اچھا جی، تو یہ فائور کی گگ ایس سی او ہے، ٹھیک ہے۔ The main object to the write the article is to teach SEO of Fiverr gigs to those who do not know ranking their gigs on the first Fiverr page۔ سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آپ نے گگ تو بنائی ہے، اب آپ کس طرح اپنی گگ کو فرسٹ پیج میں شو کرا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ This article is for those who have Fiverr account and active gigs but still you not got no orders۔ جیسے کہ آپ کی گگ تو بنی ہوئی ہے لیکن اس پہ آرڈرس نہیں آ رہے ہیں، تو اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور کس طرح سے گگ بنا کے آپ اپنی گگ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹپس ہیں، کچھ طریقے ہیں جس کے تھرو آپ گگس بنا کے جو ہے نا اپنی گگ کو رینک کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ گگ بھی بنا کے دکھاؤں گا اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو فرسٹ سیلر مس کرتا ہے، تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا یہ ہمارا فائور کا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل لگانا ہے۔ ٹائٹل کس طرح کا ٹائٹل ہوتا ہے؟ یہاں پہ ٹائٹل آپ نے وہ لگانا ہے جو آپ کے زیادہ کسٹمر آ کے سرچ کرتے ہیں فائور پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لوگو ڈیزائننگ ہے، آج لوگوں کی ڈیزائن کی ہم گگ بنائیں گے، تو لوگو ڈیزائننگ کے بارے میں فائور میں آ کے لوگ کیا کیا سرچ کرتے ہیں، کس طرح سرچ کرتے ہیں، وہ جسٹ آپ نے پہلے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھیں آپ لوگو ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ اب نیچے چیک کریں، فائور خود سجیشنز دے رہا ہے آپ کو کہ یہ لوگوں کی سرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ لوگوں کے جو ہے نا ٹائٹلز ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے اور ایک اچھا سا ٹائٹل اپنی گگ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، جیسے کہ میرے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے، میں نے یہ ٹائٹل ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس میں آئی ویل آلریڈی ہے، اس کو ہم بیک کرتے ہیں، جو ہے نا جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے آئی ویل کریٹ ٹائم لیس لوگوز فار یور بزنس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے شارٹ سا ایک ٹائٹل آپ نے نکالنا ہے، شارٹس ٹائٹل لگانا ہے، کیونکہ کسٹمر جو بھی آتا ہے وہ لانگ کی ورڈس نہیں سرچ کرتا کبھی بھی، یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ لانگ کی ورڈس کسٹمر کبھی بھی سرچ نہیں کرتا، آپ نے شارٹ کی ورڈس لگانے ہیں تاکہ کسٹمر کو آپ کی گگس نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کیٹیگری کی، تو اگر آپ لوگو ڈیزائننگ کی بنا رہے ہیں تو اس پہ سلیکٹ کرنا ہے گرافک ڈیزائننگ، یہاں پہ لوگو ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جی لوگو ڈیزائن۔ اب آپ سے پوچھ رہا آپ کس ٹائپ کے لوگو بنا سکتے ہیں، یہاں سے جو مرضی آپ سلیکٹ کریں، آپ کو جو پسند آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں سگنیچر والا سلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے سگنیچر والے پسند ہیں۔ اچھا، یہاں سے لوگوز ٹائپ کی بات آ رہی ہے، آپ نے لوگوز کی 3 ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے۔ فائل فارمیٹ، آپ کون کون سی فائلز میں کسٹمر کو فائلز پرووائڈ کرو گے، جی پی جی، اچھا جے پی جی اور پی ڈی ایف، پی این جی،
پی ایس ڈی، یہ فائلز ہوتی ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات آتی ہے کی ورڈز پہ۔ تو کی ورڈز کا جو ہے نا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، تو میں تو جسٹ آپ کو جو ہے نا اس ویڈیو میں جس گگ کریٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن کی ورڈز کے لیے انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں کی ورڈز کس طرح ریسرچ کرتے ہیں، اور ہم بیسٹ کی ورڈز کس طرح ریسرچ کر کے اپنی گگس میں یوز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے جڑے رہنا ہمارے چینل کے ساتھ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں گگس کے بارے میں ڈسکس ہوگی۔ اچھا، تو کی ورڈز میرے پاس آلریڈی ہے، میں کی ورڈز لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، کی ورڈز جیسے کہ میں نے یہ کافی کی ورڈز فائنڈ کیے ہیں، اس کے بعد کچھ کی ورڈز میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے 3D لوگو، جس کے سامنے میں نے اس کی جو سرچ ویلیو میں اس ٹائم فائبر کے اوپر 6874 ہے، لوگو اوریجنل 2161 اس طرح میں نے فائنڈ کیے ہیں۔ اچھا، فرسٹ ٹائم جو سیلر آتا ہے اس کو چاہیے کہ جن پہ ابھی ریسنٹلی کم لوگ ہیں، جیسے کہ برانڈ کٹ ہے، برانڈ کٹ والے اس کی ورڈ کے اوپر ابھی لوگ کام کر رہے ہیں جی۔ برانڈ کٹ کہاں گیا؟ یہ برانڈ کٹ ہے، 1848 لوگ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس میں ابھی ریسنٹلی کم لوگ ہیں، تو آپ اس کی ورڈ کو یوز کر کے اس کا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹائم لیس ہے، اس میں بھی ابھی لوگ کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے جس میں ابھی ریسنٹلی کم لوگ ہیں وہ والے کی ورڈز لگانے فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس والے کی ورڈ میں کسٹم لوگو 15,632 لوگ ابھی اس کی ورڈ کو یوز کر رہے ہیں۔ اب 15,632 میں سے آپ فریش سیلر ہیں تو کبھی بھی آپ کو آرڈر ملنے کا چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح کے کی ورڈز لگانے ہی نہیں اپنی گگ میں، یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہم نے اپنے کی ورڈز اس میں لگا لی ہیں، یہاں پہ جسٹ کلک کرنا ہے، سیو اینڈ کنٹینیو، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پرائس وغیرہ لگانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں فل آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ پیج ریڈی ہو گیا، یہاں پہ بیسک پیکیجز وغیرہ ہیں، یہ اسٹینڈرڈ اور یہ پریمیم۔ بیسک پیکیج میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں 2 بیسک لوگوز، ٹھیک ہے، اور پی این جی فائلز کے ساتھ، اور اس میں اسٹینڈرڈ میں 3 اور اس میں 5، یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو پسند ہو، بے شک آپ 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، اس سے کوئی مسئلہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ ڈیلیوری ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا 1 ڈے لکھا ہوا ہے میں نے تینوں پہ، بیسک، اسٹینڈرڈ، پریمیم پہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، فرسٹ جو سیلر ہوتا ہے اس کے لیے 1 ڈے ڈیلیوری رکھنا ایک بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ آپ جتنی جلدی اس کو کام دو گے آپ کا کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ نے ڈیلیوری 1 ڈے ہی رکھنی ہے۔ ریویژنس ان لمیٹیڈ رکھنی ہے، فرسٹ سیلر کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ہے، آپ پرنٹیبل فائل دو، اس کو نہ دو، سورس فائل، سوشل میڈیا کٹ، ویکٹرز فائل، لوگو ٹرانسپیرنسی، یہ چیزیں آپ کے اوپر میٹر کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پرائس آپ نے بیسک پلان جو ہوتا ہے، بیسک پلان کے اوپر $5 سے زیادہ آپ نے پرائس نہیں لگانی، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہوتی ہے وہ اور بھی بہت سارے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی سروس ہوتی ہے وہ کم چارجز میں بیچتے ہیں، جیسے کہ کوئی 5 میں بیچتا ہے، کوئی 10 میں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، لو پرائس رکھنا ہے، فرسٹ میں لو پرائس۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر آتا ہے، اگر آپ کی سائڈ والا اگر $10 پہ ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے تو آپ نے 5 پہ کرنا ہے، کیونکہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھ کے کرنی ہے تاکہ آپ کو بینیفٹ مل سکے اس سے۔ سیو اینڈ کنٹینیو، اس کو ہم نے نہیں رکھنا فی الحال، تو 1 منٹ میں اس کو ذرا
تو بڑھتے ہیں آگے. اچھا جی، اب آ گئی ڈسکرپشن. ڈسکرپشن آپ نے بہت زیادہ زبردست ڈسکرپشن لکھنی ہے، جس سے کسٹمر پڑھتے ہی آپ کی ڈسکرپشن کے تھرو جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھائی یہ کام کرنے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ڈسکرپشن کس طرح کی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو گگ ڈسکرپشن. ڈسکرپشن اس طرح لکھنی ہے آپ نے. آپ کا جو فرسٹ ہوتا ہے وہ بہت، ڈسکرپشن کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہونی چاہیے، اٹریکٹیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اینڈ لائن، فرسٹ اور اینڈ لائن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یوز دا سیم ورڈز دیٹ یوز ان یور ٹائٹل، ٹیکس اینڈ پیکیجز. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر، 4 year آف ایکسپیرئنس بیسک لوگو ایجنسیز ایز اے لوگو ڈیزائنر اینڈ. ٹھیک ہے، یہ وہ، تو یہ لائن لازمی ہے. آئی ول فوکس آن کریٹنگ اے ٹائم لیس اینڈ انڈسٹریز لوگوز فار یور بزنس. ٹھیک ہے، یہ ٹائم لیس جو ورڈ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اپنے گگ ٹائٹل میں بھی یوز کیا تھا. تو آپ جو ہے نا جو ورڈ یوز کرتے ہیں ایک دفعہ ٹائٹل کے اوپر، وہیں آپ نے اپنے کی ورڈس میں بھی لگانی ہے، وہیں آپ نے ڈسکرپشن میں بھی یوز کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک ورڈ آپ 4 دفعہ یوز کر سکتے ہیں، اس کے بعد 4 سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ ٹائم لیس ایک ورڈ ہے تو آپ نے ٹائم لیس کو 4 دفعہ یوز کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر جیسے کہ کہیں پہ ڈیزائن آتا ہے تو ڈیزائن آپ بے شک 4 سے 5 دفعہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیزائن کو ڈیزائنر بھی کہا جاتا ہے، ڈیزائننگ بھی کہا جاتا ہے. اس طرح کچھ ورڈ ایڈ کر کے اس کو جو ہے نا زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ چیز کوئی زیادہ وہ نہیں کرتی، لیکن آپ نے جو ٹائٹل لگایا ہے اس کو آپ نے ڈسکرپشن میں بھی یوز کرنا ہے، اپنے کی ورڈس میں بھی اس کو لازمی یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے آئی بلیو ان دا موسٹ امپارٹینٹ آف لوگوز اینڈ برانڈنگ ان اے کمپنی سکسیس اینڈ نتھنگ گیون می مور پرائڈس دیٹ ٹو سی آن مائی لوگوز از ٹاپ. اور یہ میں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں اس طرح ڈیزائن کر سکتا ہوں. گڈ ڈیزائن از لیس، لیس از مور، لیس از بولڈ، بولڈ مین کانفیڈینس، بولڈ از یہ اس طرح آپ نے جسٹ لکھنا ہے اپنے بارے میں. اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے جو میں لوگوز کے یہ لوگوز بنا سکتا ہوں، لائک 3 لوگوز میں آپ کو پریمیم پلان میں بنا کے دوں گا. سوشل میڈیا کٹ ہوگا، اسٹیشنری فائلز ہوگی، وی آئی پی کسٹمر سپورٹ ہوگا. اور یہ لاسٹ والی جو لائن ہوتی ہے، آئی ایم جنرلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اپرچونیٹیز ٹو ورکنگ ود یو، آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا بھی تھا. فرسٹ اور لاسٹ جو لائن ہوتی ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو آپ نے ڈسکرپشن، انشاءاللہ میں اس ڈسکرپشن کے بارے میں اور کی ورڈز کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کروں گا آپ نے کس طرح کی ڈسکرپشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے، کس طرح کے ٹیکس یوز کرنے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ ٹائم لگے گا، ویڈیو زیادہ لینتھی ہوگی، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ شارٹ ویڈیو بنے اور ہم آگے بڑھ سکیں. تو نیکسٹ میں آ سکا کوشچن. یہاں پہ آپ کوشچن ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جسٹ آپ نے لکھنا ہے فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. ٹھیک ہے، آپ نے ایڈ کرنا ہے سیو. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آپ نے امیجز لگانی ہے اپنی. ٹھیک ہے، ریسنٹلی میرے پاس تو کوئی امیج نہیں پڑی ہوئی ہے، جسٹ میں ڈمی اس میں ایڈ کرتا ہوں. جیسے کہ یہاں پہ 1-2 امیج پڑی ہوئی ہیں میرے پاس، جیسے کہ میں یہ والی امیج یوز کر رہا ہوں.
یہ میں جسٹ آپ کے آئیڈیا کے لیے یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ امیج وغیرہ آپ نے جو بھی چیز بنانی ہو، جو بھی چیز آپ نے لگانی، وہ یہاں پہ آ کے سرچ کریں آپ کون سی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ آپ نے دیکھنی کہ چیزیں کس طرح لوگوں نے ایڈ کی ہے، جیسے کہ لوگو ڈیزائننگ ہم نے سرچ کیا ہوئی ہے، لوگو ڈیزائنرس ہیں سارے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ڈیزائنس ان لوگوں نے ایڈ کیے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کے ڈیزائنس بنا کے آپ نے اپنی امیج میں ایڈ کرنی ہے تاکہ کسٹمر کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ کام کرنے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ ون اور مور اس پہ ایڈ کرتے ہیں ہم، یہ ہماری 3 امیج ہو گئی، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں آگے، سیو اینڈ کنٹینیو۔ اچھا یہاں پہ آپ نے جسٹ اس کو اوکے، یس، گو ہیڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہماری جو ہے نا یوز پرسنل سروسز آیا فرام آؤٹ سائڈ یو ایس، آپ یہاں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سے پوچھیں گے یہ لوگ کہ آپ یو ایس میں رہتے ہیں، دین نو اینڈ سیو، ٹھیک ہے؟ آپ کی گیگ ریڈی ہو گئی، بس جسٹ آپ نے یہاں پہ یس پہ کلک کرنا ہے، دین آپ کی گیگ پبلش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میری گیگ پبلش ہو ابھی، کیونکہ یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا اپنا ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے، تو میری گیگ ساری اس پہ بنی ہوئی ہیں، یہ ایک ڈمی سا اکاؤنٹ ہے، تو اس پہ میں نہیں چاہ رہا ابھی ریسنٹلی اس میں گیگس ایڈ ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکرپشن اور ٹیکس کی ورڈز کے بارے میں ڈسکس ہوگی ہماری، تو اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کی ورڈز فائنڈ کرنے ہیں اور اپنے کی ورڈز لگانے ہیں، جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کسٹمر ملیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔